السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم وہ حدیث پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کیسا وسیلہ استعمال کرنا چاہیے اپنی ضروریات، اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ کون سا ہمیں شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں یا ہمارے دادا پردادا کرتے تھے، نہیں، بلکہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہم کو سکھاتی ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بہت زبردست حدیث ہے جس نے ہمیں وسیلے کا صحیح طریقہ، اللہ کو منانے کا طریقہ سکھایا ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک رات سفر پر تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک پہاڑ پر سے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر آیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب پہاڑ پر کے اوپر سے پتھر کا گرنا خود ہی نہیں گر سکتا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کرنا تھا، تو وہ آ کے اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، ایسے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سنسان ایریا میں ہمیں کون بچانے آئے گا، کون اس پہاڑ کو ہٹائے گا، مطلب یہ سب انہوں نے کیا، اور پھر اعمال صالح کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اعمال صالح کے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ اس میں ایک شخص نے دعا کرنے کے ساتھ پہلے اپنے اعمال صالح کو بولا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں شام کو ان کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے گھر والوں اور اپنے غلام اور خادم کو دیا کرتا تھا، اور ایک رات میں لیٹ ہو گیا، درختوں کی تلاش میں نکلا تھا تو لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو گئے تھے۔ جب میں واپس آیا میں نے دودھ نکالا، لیکن ان کی نیند لگ چکی تھی، تو میں رات بھر ان کے لیے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا کہ کب وہ اٹھیں اور میں انہیں دودھ دوں، اور میرے بچے مانگتے مانگتے سو گئے تھے۔ پھر صبح ہوئی اور وہ بیدار ہوئے، میں نے انہیں دودھ کا حصہ دیا، انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس غار کا منہ بند کر دیا گیا ہے، جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو سب سے زیادہ حسین تھی اور مجھے اس سے بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اسے خلوت میں بلانے کی کوشش کی، اس سے ریلیشن بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب ایک وقت قحط سالی کا آیا اور تو وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، مجھ سے کچھ پیسے مانگنے کے لیے آئی، تب بھی میں نے اس کو بلانے کے لیے آمادہ کیا، وہ مجبوری میں اس نے ہاں بھر لی، اور جب میرے قریب آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو کہ ایسا نہ کرو۔ مطلب اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا، اور میں اس سے دور ہو گیا، اسے چھوڑ دیا، اور اس کو میں نے پیسے بھی دے دیے، میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے، یعنی وہ بھی اس کو دے دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت سے ہم کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ ابھی نہیں بنا تھا۔ تیسرے بندے نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری کے بغیر چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس سے بہت سامان بن گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جب وہ مزدور واپس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت عطا کر دے، تو میں نے یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، جو کچھ تھا تجھے نظر آ رہا ہے، یہ سب تیری اجرت ہے، اس کو میں نے دے دیا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ حقیقت بیان کی اور بتایا کہ میں نے اس طرح سے تیرے ہی اس پیسے سے میں نے سارا مال کمایا ہے۔ وہ سارا مال لے گیا، اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔
یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ پس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور ہم سب باہر نکل آئے۔ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی کتاب میں موجود ہے یہ حدیث، اور صحیح مسلم میں کتاب الرزاق کی کتاب میں ہی موجود ہے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ کو نیک اعمال کیسا پسند تھا کہ والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کے ڈر سے زنا سے رک جانا، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں مزاروں پہ جا کے اور دنیا سے گزرے ہوئے اولیاء اللہ سے مانگنے سے بہتر ہے کہ جو شرعی طریقہ ہم کو ہماری شریعت نے سکھایا، ہمارے نبی پاک نے سکھایا ہے، ہمیں ان طریقوں سے اپنے رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہم بدعات سے بچ سکیں۔ اور جب بندہ بدعات سے بچے گا، جو بچے گا بدعات سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اسی کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہماری شریعت پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔